ایلیزا کہنے لگی، میں؟ بس وقت ضائع نہ کرو، فوراً میک اپ کرو اور کپڑے بدل لو، تمہارا سین دوپہر میں منتقل کرنا پڑے گا۔ ڈائریکٹر چیور اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے غصے میں چلاتے ہوئے چلے گئے۔ ایلیزا جلدی کرو، ڈائریکٹر واقعی غصے میں ہے۔ سنڈی نے اس کا پیچھا کیا۔ ایلیزا نے سنڈی اور تنویر کو ایک نظر دیکھا۔ اس کا موڈ پہلے ہی خراب تھا، لیکن جب اس نے ان دونوں کو دیکھا وہ مزید غصے میں آئی اور جانے لگی۔ رک جاؤ، تنویر کی گہری آواز نے اچانک اسے روک لیا۔ تم نے اپنے باس کو دیکھا، لیکن تم نے اسے سلام تک نہیں کیا۔ کیا یہ ہے کہ شیڈرک اپنے آرٹسٹوں کی تربیت کرتا ہے؟ کیا مجھے تمہیں صحیح آداب اور طریقے سکھانے کے لیے کسی کو بھرتی کرنا پڑے گا؟ ایلیزا نے اپنی آنکھیں بند کی اور گہرا سانس لیا۔ وہ مڑی اور معذرت کے ساتھ مسکرا کر کہا، معاف کریں مسٹر تنویر، مجھے آپ کو سلام کرنے کا خیال نہیں آیا کیونکہ میں میک اپ کرنے کی جلدی میں تھی۔ براہ کرم مجھے معاف کریں۔ تنویر نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا اور بے پرواہ انداز میں کہا، میں تمہیں دوبارہ لیٹ نہیں دیکھنا چاہتا اور مجھے امید ہے کہ تم فیلکس میڈیا اور مجھے بدنام نہیں کرو گی۔ I'm sorry مسٹر تنویر، ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ ایلیزا نے معذرت کی اور روانہ ہو گئی۔ سنڈی نے تنویر کو دیکھا۔ جب اس نے تنویر کی نظریں ایلیزا کا پیچھا کرتے ہوئے اور سوچتے ہوئے دیکھا تو وہ دانت پیس کر مسکراہٹ زبردستی چہرے پر لائی۔ تنویر، یہاں بہت دھوپ ہے، ہم وہاں جا کر آرام کرتے ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ جلدی فلم مکمل کر لوں اور پھر ہم ساتھ کھانا کھا سکیں۔ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے ساتھ کھانا کھانا میری بھوک کو متاثر کرے گا، تنویر نے بے رخی سے جواب دیا۔ سنڈی کا چہرہ ذرا سا بگڑا، لیکن اس نے دبایا اور زبردستی مسکرائی۔ کیا تم آج میرے لیے یہاں آئے ہو؟ میرے لیے؟ تنویر نے ہنستے ہوئے کہا، کیا میں نے ہمارے تعلق کے بارے میں خود کو صاف طور پر نہیں بتایا؟ تو کیا تم ایلیزا کے لیے یہاں آئے ہو؟ سنڈی نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ تم نے جو کچھ مونٹی پیٹرسن اور اس کے بارے میں مجھ سے سنا تھا، کیا وہ بھول گئے؟ سنڈی ٹرنر، تنویر نے پیچھے مڑ کر بے رحمی سے اس کی طرف دیکھا، یہ مت دکھاؤ کہ تم مجھ سے ملنے سے پہلے بالکل پاک تھی۔ مجھے بخوبی علم ہے کہ تم ہسپتال گئی تھی تاکہ اپنی ہیمن کا پردہ واپس کر سکو۔ تم مجھ سے مختلف نہیں ہو۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں دوسروں کے بارے میں بات کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ سنڈی کی آنکھوں میں گھبراہٹ اور شرمندگی بھر گئی۔ یہ وہ نہیں تھا جو میں کہنا چاہتی تھی، میں بس فکر مند تھی کہ تم مونٹی کو اکسانا نہیں چاہتے، کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں مونٹی کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا۔ تنویر نے سرد پن سے اپنی آنکھیں تن کی۔ بالکل نہیں، سنڈی ہکلاتے ہوئے جواب دی۔ اگر تمہیں بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو خاموش رہو، چاہے میں عورتوں کے ساتھ کھیلنا چاہوں، یہ تمہاری پریشانی نہیں ہے۔ ویسے بھی ایلیزا کے لیے میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنی چالاکیاں فلم کے کام پر مرکوز کی ہوتی تو تمہیں تمہاری اداکاری اتنی بری نہ ہوتی۔ تنویر نے کہا اور لمبے قدموں سے چلتے ہوئے سنڈی کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سنڈی نے غصے میں آ کر خود کو رونے سے روکنے کی کوشش کی۔ تنویر اب اس کے ساتھ مزید بے عزتی سے بات کرتا تھا، جیسے وہ زہر سے بنے ہوئے ہوں۔ سنڈی، تم کتنی خوش قسمت ہو۔ یہ تمہارا پہلا دن ہے فلم کی شوٹنگ کا اور مسٹر تنویر تمہیں دیکھنے آیا ہے۔ تیسری معاون اداکارہ اس کے پاس آ کر اس سے تعلق بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ جب تم مسٹر تنویر سے شادی کر لو تو ہمیں دعوت دینا نہ بھولنا۔ مرکزی مرد اداکار بھی چاپلوسی کرتے ہوئے بولا۔ بالکل، سنڈی نے سر اٹھا کر مسکرا کر کہا۔
چاہے تنویر ذاتی طور پر کیسا ہو، دوسروں کی نظر میں وہ تو جلد ہی مسز تنویر لگاڑی بننے والی تھی، جس پر ہر کوئی رشک کرتا تھا۔ چھوٹے سے نجی لاؤنج میں چھوٹی اسسٹنٹ ریحانہ شکایت کر رہی تھی، یہ لوگ حد کر رہے ہیں، ہمیں اتنے چھوٹے لاؤنج میں کیوں رکھا ہے؟ تم ابھی بھی ایک اے لسٹ اداکارہ ہو، ماضی میں تم سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ ایسا مت کہو، بہت سے لوگ صرف ڈائریکٹر چیور کے گروپ میں شامل ہونے کے لیے پیسہ دیں گے، ایلیزا نے ہلکے انداز میں کہا، لیکن تم نے شامل ہونے کی خواہش نہیں کی، یہ کمپنی تھی جس نے تمہیں سپورٹنگ فیمیل رول کے لیے ترتیب دیا۔ ریحانہ غصے سے بولی، دوسری فیمیل لیڈ تو صرف سنڈی کی حمایت کرنے کے لیے ہے، تمہیں کیوں اس کا سہارا بننا چاہیے؟ وہ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے اور اس کی اداکاری تم سے کمزور ہے، کیوں نہ ہم اس فلم میں کام کرنا چھوڑ دیں؟ تمہیں یہ سب برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایلیزا نے بے بسی سے مسکرا کر کہا، کیا یہ سچ میں برداشت کرنا ہے؟ کہ تمہیں یاد نہیں کہ جب میں مقبول نہیں تھی تو سب مجھے نظر انداز کرتے تھے، میں خود اپنا میک اپ کرتی تھی اور چھوٹے ہوٹلوں میں رہتی تھی۔ ریحانہ دانت پیس کر کہنے لگی، لیکن تمہارا مرتبہ مختلف ہے، واضح طور پر کوئی تمہیں الگ تھلگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تمہیں پہلے تنویر کو بتا دینا چاہیے تھا کہ تم جان بوجھ کر دیر سے نہیں آئی، اس لیے کہ گروپ نے تمہیں سب سے دور ہوٹل میں رکھا۔ یہاں پہنچنے کے لیے ہمیں 40 منٹ کا سفر کرنا پڑا اور آج صبح گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا، ہم ٹیکسی نہیں لے سکے اور پورا راستہ چل کر آئے۔ ایلیزا کا چہرہ بے بسی سے بھرا تھا، وہ یہ کیسے کہہ سکتی تھی؟ یہ صاف ظاہر تھا کہ پیچھے سنڈی کا ہاتھ تھا۔ زیادہ تر امکان تھا کہ سنڈی ایلیزا کو دفتری کمرے سے بکھرے ہوئے کپڑوں میں باہر آتے ہوئے دیر کر جل گئی ہوگی اور اسے معلوم ہوا کہ صرف تنویر ہی اندر تھا۔ ریحانہ شکایت کرتی رہی، اور یہ کہ گروپ کے کسی شخص نے ہمیں نہیں بتایا کہ تمہیں میک اپ کے بعد آنا تھا۔ کوئی بھی میک اپ کرنے والا نہیں آیا، یہ عجیب ہے۔ بعد میں کاسٹیوم ٹیم سے بات کر لینا، اب اس کے بارے میں بات کرنا بند کرو، کوئی آ رہا ہے۔ ایلیزا نے اسے یاد دلایا۔ جلد ہی اسٹائلسٹ اندر آئی۔ 1 گھنٹے بعد ایلیزا نے اسٹائلنگ کو دیکھا اور چہرے پر تاثر ظاہر کیا۔ ریحانہ مزید برداشت نہ کر سکی، یہ اسٹائل بہت برا ہے، یہ ایلیزا کو بڑی عمر کا دکھا رہا ہے، جیسے وہ ایک نوکرانی ہو۔ اسٹائلش کو یہ الفاظ سن کر خوشی نہیں ہوئی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ میں نے 1 ماہ سے زیادہ وقت لگا کر یہ شکل تیار کی ہے، تو مجھے الزام نہیں لگا سکتی، اصل مسئلہ اس کے چہرے میں ہے۔ ہاں، ایلیزا نے اتنے سارے ڈراموں میں کام کیا ہے اور انٹرنیٹ پر ہر کوئی اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے، تمہارے چہرے میں مسئلہ ہے۔ ریحانہ غصے سے بولی، ہم تم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اسے دلکش بنا دو، لیکن تم اسے اتنا بدصورت کیوں بنا رہی ہو؟ یہ اس کے فلمی کیریئر پر اثر ڈالے گا۔ یہ فلم ایلیزا کی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف سپورٹنگ فیمیل لیڈ ہے۔ اگر وہ زیادہ خوبصورت ہو گئی تو ہیروئن کا کیا ہوگا؟ کچھ اداکار عموداً بدصورت بن کر اپنے کرداروں میں جان ڈالتے ہیں اور اپنی امیج قربان کرتے ہیں۔ اگر ایلیزا ایسا نہیں کر سکتی تو یہ کام نہیں کرے گا، پھر وہ آئیڈیل ڈرامہ کیوں نہیں کر لیتی؟ اسٹائلسٹ نے سرد لہجے میں کہا، اگر تمہیں میرے کام سے شکایت ہے تو ڈائریکٹر کو بتاؤ اور کسی اور کو لے آؤ۔ پھر وہ چلی گئی۔ یہ مجھے پاگل کر رہا ہے، یہ سب جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ وہ دوسرے اسٹائلسٹ سے پوچھوں گی کہ کیا وہ یہ بدل سکتے ہیں۔ ریحانہ باہر گئی۔ ایلیزا نے خاموشی سے آئینے میں خود کو دیکھا، پھر اس نے ہیئر پن نکال کر اپنے بالوں کی بالیاں کھولیں اور برش سے اپنے بال پیچھے کیے، جس سے اس کا سفید اور نرم چہرہ ظاہر ہوا۔ بال درست کرنے کے بعد اس نے آئی برو پینسل اٹھایا
اور حلال نما بھویں بنائیں۔ اس کی آنکھیں تاروں کی مانے چمک رہی تھیں اور اس کے لب سرخ اور دلکش تھے۔ سب کچھ مکمل کرنے کے بعد اس نے لپسٹک نیچے رکھی۔ جب وہ مڑی تو اس نے تنویر کو دروازے کے سامنے کھڑا دیکھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ تھوڑی سی معنی خیز تھی۔ علیزہ نے بھویں اچکائیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنی دیر سے وہاں کھڑا تھا۔ مسٹر تنویر، آپ غلط جگہ پر ہیں۔ سنڈی کا لاؤنج یہاں نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اسٹائلنگ میں اتنی مہارت رکھتی ہو۔ تنویر تب سے وہاں کھڑا تھا جب سے وہ اپنے بالوں پر کام کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ اپنی انگلیوں کو اس طرح سے بالوں میں پھیلا رہی تھی جیسے اس کے پاس وہاں نظر آ رہی ہوں۔ اس عورت کو اپنی خوبصورتی کا پتہ تھا۔ یہ بہت سادہ سی ہیئر اسٹائل تھی، لیکن اس سے اس کے نازک اور خوبصورت چہرے کو اجاگر کیا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک لباس میں ملبوس عورت اتنی خوبصورت نظر آ سکتی ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ کسی نے اسٹائلسٹ کو رشوت دی ہے اور جان بوجھ کر میرے خلاف کام کر رہا ہے۔ اس سے مجھے خود کو بچانا پڑتا ہے۔ علیزہ نے بے پرواہ انداز میں کہا، جیسے اس کے لیے ایک معمولی بات ہو۔ کیا تم کہہ رہی ہو کہ یہ سنڈی نے کیا؟ تنویر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی سیاہ آنکھوں میں ہلکا سا تمسخر دکھایا۔ کیا تم مجھ سے شکایت کر رہی ہو؟ علیزہ نے بھویں اچکائیں۔ وہ نہیں سمجھ سکی کہ تنویر کا اس سے کیا مطلب تھا۔ کیا وہ علیزہ کو سنڈی کے بارے میں بات کرنے پر ملامت کر رہا تھا، یا یہ یاد دلا رہا تھا کہ سنڈی اس کی منگیتر ہے اور علیزہ کو سنڈی کے بارے میں بات کرنے کا حق نہیں؟ جو بھی تم سمجھو، بہرحال میں خود کو سنبھال سکتی ہوں۔ علیزہ کھڑی ہو کر بولی، مسٹر تنویر، کیا آپ جا سکتے ہیں؟ میں دروازہ بند کرنا چاہتی ہوں اور کپڑے بدلنا چاہتی ہوں۔ کیا تم اس لیے غصہ ہو کہ میں نے تمہاری مدد نہیں کی؟ نہ صرف تنویر نے جانے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھا اور اس کے پتلے ہونٹ گہری سوچ میں مسکرا رہے تھے۔ نہیں، میں آپ جیسے شخص پر غصہ ہونے کی ہمت نہیں رکھتی، علیزہ نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم غصہ ہونا چاہتی ہو مگر اسے دباتی ہو۔ تنویر نے اس کی سیاہ اور پرسکون آنکھوں کو نیچے دیکھتے ہوئے کہا، مشابہت، بہت زیادہ مشابہت۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے وہ عورت تھی جسے اس نے ذاتی طور پر جیل بھیجا تھا۔ علیزہ خاموش رہی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس بات کا پیچھا کر رہا ہے۔ مسٹر تنویر، آپ کو ایگزیکٹلی کیا چاہیے؟ یہ اس کے لیے حیرانی کا لمحہ تھا، کیونکہ وہ بہت مصروف تھی اور اس کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ اس پر ضائع کرے۔ تنویر نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے آرام سے کہا، تمہارا لاؤنج بہت چھوٹا ہے۔ علیزہ نے ہونٹ بھیج کر کہا، گروپ نے یہ ترتیب دیا ہے۔ علیزہ آواز دی۔ تنویر کی آواز دھیمی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں ہلکا سا غصہ نظر آیا۔ میں تمہیں ایک موقع دے سکتا ہوں، تمہیں وہ موقع دے سکتا ہوں جہاں تم دوسروں سے بلند کھڑی ہو۔ آخرکار رانیہ مر چکی تھی اور رانیہ کا خاندان بھی نہیں رہا تھا۔ اس کے صرف 2 دوست تھے، فریا اور سبرین، لیکن وہ دونوں کو کچھ بھی نہیں دے سکتا تھا، صرف علیزہ۔ حالانکہ اس کی بے ترتیب ماضی سے نفرت تھی، وہ رانیہ کی واحد دوست تھی، یہاں تک کہ رانیہ کی موت کے بعد بھی اس نے علیزہ کو اپنا خواب منتقل کیا تھا۔ علیزہ ٹھٹک گئی۔ وہ یاد کیا کہ تنویر نے پچھلی بار اس سے زبردستی بوسہ لیا تھا اور وہ فوراً سب کچھ سمجھ آئی۔ اس لمحے اس کی تنویر کے لیے نفرت اپنی انتہاؤں کو پہنچی۔ میں آپ کی مہربانی کی قدر کرتی ہوں، لیکن مجھے کسی ایسے شخص سے جڑنے میں دلچسپی نہیں جو بھی شادی کے قریب ہے، علیزہ نے براہ راست اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تنویر نے بھویں اٹھائیں۔ اسے بخوبی علم تھا کہ اس نے جو کہا وہ غلط سمجھی ہے اسے، تاہم چاہے اس نے غلط سمجھا ہو،
اس نے وہ موضوع اچھالا تھا جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی تمام خواتین کو متوجہ کرتا۔ پھر بھی اس نے رد کر دیا کہ وہ ابھی بھی مونٹی پیٹرسن سے جڑی ہوئی تھی۔ کسی وجہ سے اچانک غصہ ابھرا۔ تمہیں معصوم دکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تنویر نے ناک پونچھ چڑھاتے ہوئے کہا۔ سب کو معلوم ہے کہ مانٹی نے تمہارے ساتھ کھیل کھیلا تھا۔ اس سے پہلے تنویر اس بات پر خود ہی چونک گیا جو اس کے منہ سے نکلی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ تلخ باتیں کرتا ہے، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اتنا تلخ ہو جائے گا۔ اس کا ارادہ علیزہ کو ذلیل کرنا نہیں تھا جب وہ یہاں آیا تھا، تاہم اس کا رویہ دیکھ کر وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکا۔ علیزہ نے اپنی خوبصورت آنکھیں چوڑی کر دی۔ شاید وہ بھی اتنا ہی توقع کرتی تھی کہ تنویر اس طرح کی بات کرے گا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تنویر کو لگا کہ وہ غصے میں آ جائے گی، لیکن اس نے اپنی ٹھوڑی اٹھا کر غرور سے اپنی بھویں اچکائیں۔ تو کیا تم ناراض ہو کیونکہ میں نے تمہیں انکار کیا اور تمہیں کھیلنے نہیں دیا؟ تنویر کی آنکھوں میں سیاہی سے چھا گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ علیزہ، کیا تم مجھے چھیڑ رہی ہو؟ مجھے نہیں پتا تمہارا کیا مطلب ہے۔ کیا مجھے تمہارے سامنے دکھاوا کرنا چاہیے اور روتی ہوئی شکل بنانی چاہیے تاکہ ایسا لگے جیسے میں کسی بدماش سے محبت کر بیٹھی ہوں اور خود کے ساتھ کھیلنے دیا؟ علیزہ نے بے تکلف اور صاف گوئی سے کندھے اچکائے۔ اگر میں ویسا بھی کروں تب بھی تم مجھ پر ترس نہیں کھاؤ گے۔ تم مجھے صرف ایک دکھاوا کرنے والی عورت سمجھو گے جو اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہی ہے، حالانکہ دراصل میں ایک ہوں۔ اس کی باتیں بہت زیادہ صاف اور بے تکلف تھیں۔ تنویر کچھ لمحوں کے لیے بے وقوفی سے خاموش رہا، پھر ایک لمحے میں اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ اس نے چھیڑتے ہوئے کہا، تم درست کہہ رہی ہو علیزہ، تم نے مجھے تھوڑی مدت میں اتنی اچھی طرح سمجھ لیا۔ تم سے چند باتیں کرنے کے بعد مجھے تمہارے بارے میں کافی کچھ سمجھ آ گیا ہے کہ تم جیسے تمام امیر لڑکی ایسے ہی بدتمیز نہیں ہوتے۔ علیزہ مڑی اور ہینگر سے ایک ہلکے سبز رنگ کا لباس نکالا۔ اب میں اس گندے کھیل میں اور نہیں الجھنا چاہتی۔ مردوں کے مقابلے میں عورتیں جب کسی کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہیں تو وہ جذباتی ہو جاتی ہیں، لیکن مردوں کو عورتوں کے ساتھ سونے کے بعد بوریت ہونے لگتی ہے کیونکہ نیاپن ختم ہو جاتا ہے۔ تم واقعی مردوں کو سمجھتی ہو کہ تم نے یہ سب کچھ مونٹی سے سیکھا تھا؟ تنویر کی بھویں سرد مہری سے تنگ ہو گئیں۔ تمہیں تو پہلے ہی پتا ہے کہ مونٹی اور میرے درمیان کیا ہوا تھا، علیزہ نے تذبذب کے ساتھ کہا۔ براہ کرم باہر جاؤ، مجھے کپڑے بدلنے ہیں۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ تنویر نے دروازہ بند کر کے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم ابھی بدل سکتی ہو۔ علیزہ بے بس ہو گئی۔ یہ مرد کتنی بری طرح سے بدتمیز ہے۔ اس وسیع لاؤنج میں بھی کوئی باتھ روم نہیں تھا۔ وہ کہاں جا کر کپڑے بدلے؟ تم کیوں نہیں بدل رہی؟ کہ تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے کپڑے بدل لوں؟ تنویر نے آہستہ سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے سستی سے کہا، میں باہر کے باتھ روم میں جا کر بدلوں گی۔ علیزہ نے جواب دیا، جاؤ، لیکن تم ایک مشہور شخصیت ہو اور باتھ روم میں چھپے ہوئے کیمرے ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ ویڈیو آن لائن پوسٹ ہوئی تو یہ دلچسپ ہوگا۔ تنویر نے ہنستے ہوئے کہا۔ علیزہ کی شکل سنجیدہ ہو گئی۔ وہ کسی اور کا لاؤنج بھی نہیں لے سکتی تھی، ورنہ دوسرے لوگ سوچیں گے کہ وہ اپنے لاؤنج میں کیوں نہیں بدل سکتی۔ اگر وہ اس مسئلے کی تفتیش کرتے تو وہ جان لیتے کہ تنویر اس کے لاؤنج میں تھا۔ جب یہ بات منظر عام پر آ جاتی
تو نہ صرف وہ تنقید کا نشانہ بنتی بلکہ اسے ایک بے شرم عورت کے طور پر بھی لیبل کیا جاتا جو کسی کے منگیتر کو بہکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ الیزا نے بیچارگی سے آہ بھری کہ وہ پچھلے جنم میں اس کی قرض دار تھی، پھر بھی جب وہ مردہ سے زندہ ہو کے واپس آئی تھی اس شخص نے اسے ابھی بھی چھوڑا نہیں۔ آخرکار اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا، سو وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمہیں قبر بدلنے کا نہیں کہا؟ تنویر نے چپتے ہوئے انداز پہ پوچھا۔ ہاں، لیکن یہاں ایک مرد بیٹھا ہے، تمہاری بھوکی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے مجھے ڈر ہے کہ جب میں کپڑے اتاروں گی تو تم مجھے دوبارہ کپڑے نہیں پہننے دو گے، الیزا نے بے رحمی سے کہا۔ تنویر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہنسی چھوڑی۔ تنویر کو اتنی دلچسپ عورت بہت عرصے بعد ملی تھی، بدقسمتی سے۔ الیزا، تم نے دروازہ کیوں بند کیا؟ ریحانہ کی آواز اچانک باہر سے آئی۔ میں بہت غصے میں ہوں۔ جب میں نے ابھی میک اپ آرٹسٹ کو تلاش کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ مصروف ہیں۔ جب میں نے محکمہ کے سربراہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم دیر سے آئے ہیں اور ان کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ دروازہ زبردستی کھول دیا گیا۔ تنویر کو دروازہ کھولتے دیکھ کر ریحانہ پڑھ کے لیے حیران رہ گئی۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، تنویر سر؟ تنویر نے اس کا جواب ایک دلکش بھاری آواز میں دیا، پھر اپنی لمبی ٹانگوں کے ساتھ باہر قدم رکھا۔ ریحانہ کی نظریں اس کے منظر پر کچھ لمحوں کے لیے رکی، پھر اس نے الیزا کو غصے سے گھورا۔ الیزا بے چین ہو گئی۔ ایسا مت سمجھنا، یقیناً میں کچھ نہیں سمجھوں گی۔ میں کیا سمجھ سکتی ہوں؟ یہ تو تمہاری دیر سے آمد کی وجہ سے ہے، جس سے مسٹر تنویر ناراض ہوئی، اس لیے اس نے تمہیں ڈانٹا ہے نا؟ ریحانہ نے غصے سے کہا۔ کیا تم نے مسٹر تنویر کو وضاحت دی؟ الیزا نیچے اس دیکھتے ہوئے ہنستی۔ اچھا، ریحانہ اسے اتنی اچھی طرح سمجھتی تھی کہ اب اسے کچھ وضاحت دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ واہ الیزا، تمہارا ہیئر اسٹائل بہت خوبصورت لگ رہا ہے، کس نے کیا؟ یہ بہت پیارا ہے۔ ریحانہ اچانک بگڑ کر بولی، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں نے خود کیا، الیزا نے کہا۔ کہ تمہیں یاد نہیں کہ جب میرے پاس میک اپ آرٹسٹ نہیں تھے تو میں یہ سب انٹرنیٹ سے سیکھا کرتی تھی؟ اب مجھے یاد آیا، وہ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ ہم پھر سے اس صورتحال میں آ جائیں گے۔ ریحانہ نے ایک آہ بھری۔ جب الیزا کپڑے بدل کر باہر نکلی تو پہلا منظر پہلے ہی شوٹ ہو چکا تھا۔ ڈائریکٹر چیور غصے میں کھڑا تھا۔ کہاں ہے الیزا؟ ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ کہ اسے میک اپ لگانے اور کپڑے بدلنے میں پوری صبح لگ گئی؟ میں اسے میک اپ کرنے کے پیسے نہیں دے رہا۔ ڈائریکٹر چیور، میں نے 1 گھنٹے پہلے اس کا میک اپ کیا تھا، ایک میک اپ آرٹسٹ نے کہا، لیکن پھر بھی وہ ابھی تک نہیں آئی۔ وہ یقینی طور پر ٹال مٹول کر رہی ہے۔ اگر وہ کل دوبارہ دیر سے آئی تو اسے آنا چھوڑ دینا ہوگا۔ ڈائریکٹر چیور غصے میں بولا۔ مجھے معاف کریں ڈائریکٹر چیور، میں کل ایسا نہیں کروں گی۔ الیزا ہلکے سبز رنگ کے لباس میں ڈائریکٹر چیور کے پاس پہنچی۔ اس کے بال ایک جامنی بال کٹ میں دائیں طرف سنوارے گئے تھے، جو اس کی چمکدار پیشانی اور چھوٹے چہرے کو ظاہر کر رہا تھا۔ یہ دوسرے خواتین اداکاراؤں کے لیے ایک چیلنج تھا، لیکن وہ ہر زاویے سے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی چمکدار آنکھیں اور خوبصورت چہرہ، اور جیسے زندگی میں کیمرے کا فلٹر استعمال کر رہی ہو۔ سیٹ پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔
تنویر جو کہ گیسپو میں سگریٹ پی رہا تھا اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سے آنکھوں میں ایک درار آئی اور اس کی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ الیزا ذہین تھی اور اسے اچھے سے پتہ تھا کہ اس کی سب سے خوبصورت خصوصیت کیا ہے۔ اگر اس کا کوئی فوٹو اس وقت کھینچا جائے اور عوام کے سامنے آ جائے تو یہ اس کی خوبصورتی پر زبردست بحث کو جنم دے گا اور شاید تاریخ بنائے گا۔ سینڈی کے دل میں حسد کا درد تھا، حالانکہ میک اپ آرٹسٹ نے اس کو خوبصورت بنانے میں بڑی محنت کی تھی۔ اس کا چہرہ الیزا کے مقابلے میں اتنا خوبصورت نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس نے بطور گلوکارہ ڈیبیو کیا تھا۔ الیزا کی تاریخی فلموں میں خوبصورتی بے نظیر تھی۔ اس لمحے میں سینڈی نے میک اپ آرٹسٹ کو چپکے سے نظر مارا۔ میک اپ آرٹسٹ نے فوراً ہوش میں آ کر کہا، سوری ڈائریکٹر چو، یہ وہ میک اپ نہیں ہے جو میں نے مس الیزا کے لیے پہلے کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ اس فلم میں پہلی معاون اداکارہ ہے اور زیادہ تر منفی کردار میں ہے، اس لیے میں نے جان بوجھ کر اسے تھوڑا سا خوفناک بنانے کے لیے میک اپ کیا۔ ڈائریکٹر چیور نے فوراً بات سمجھ لی۔ اس کے ساتھ موجود معاون ڈائریکٹر نے سینڈی کے چہرے کو دیکھ کر فوراً تنقید کی، الیزا، مجھے پتہ ہے کہ تمہاری کوشش ہے کہ تم اچھی نظر آؤ، لیکن ہر کردار کو خوبصورت نظر آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تمہاری شکل تمہارے کردار کی شخصیت کو ظاہر کرنی چاہیے۔ تم جانتی ہو کہ یہ فلم دی بیل کیوں کہلاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکزی کردار اور اس کی ڈانسنگ اسکلز خوبصورت ہیں۔ تمہاری موجودہ شکل سے تم مرکزی اداکارہ سے توجہ چرا لو گی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے یہ بات وہ واضح طور پر کہی کہ پہلی معاون اداکارہ کی خوبصورتی مرکزی اداکارہ سے بڑھ گئی تھی، جو کہ فلم کے ارادے کے تھیم کو بگاڑ دیتی۔ اس کی بات سن کر ڈائریکٹر چور کو غصہ آیا۔ الیزا، اگر تمہیں ایسا کردار چاہیے جو تمہیں خوبصورت نظر آنے دے، ایک ایسا کردار ہو جس کی اپنی الگ شخصیت اور خصوصیات ہوں، تو تم غلط سیٹ پر ہو۔ چونکہ آج شوٹنگ کا پہلا دن ہے، تم ابھی بھی جا سکتی ہو، لیکن اگر ٹیم کو تمہاری وجہ سے کسی قسم کا نقصان پہنچا تو تمہیں اس کا معاوضہ دینا پڑے گا۔ ڈائریکٹر چیور، مجھے لگتا ہے کہ الیزا پہلی بار اس طرح کی بلاک بسٹر فلموں میں حصہ لے رہی ہے، اس لیے وہ کچھ باتوں کو شاید واضح طور پر نہیں سمجھ پائی۔ سینڈی فوراً آگے بڑھ کر وضاحت کرنے لگی، الیزا، بس میک اپ آرٹسٹ کے طریقے پر عمل کرو۔ کل میرے ایک سین میں مجھے کیچڑ میں گرنا ہے۔ ڈائریکٹر چیور نے مجھے بغیر میک اپ کے جانے کو کہا ہے تاکہ میری امیج کو ہٹایا جا سکے۔ حقیقت میں ڈائریکٹر چیور اپنی فلم بنانے کی مہارت کے لیے مشہور ہے، تو ہمیں ان پر یقین کرنا چاہیے، اور ہر کوشش ایک نیا بریک تھرو ہوتا ہے۔ ڈائریکٹر چیور نے خوش ہو کر سر ہلایا۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ سینڈی اتنی سمجھدار ہوگی، حالانکہ وہ تنویر لگاڑی کی منگیتر تھی، لیکن اس نے خود کو غیر متکبر رکھا تھا اور کافی تعاون کیا تھا۔ الیزا، میرا وقت بہت قیمتی ہے، کہ تم دوسروں کا وقت ضائع کرنا بند کر سکتی ہو؟ بہترین اداکار کا ایوارڈ جیتنے والے اور فلم کے مرد مرکزی اداکار نعمان بجاج نے الیزا پر غصہ کیا، جو صرف ایک مقبول اداکارہ تھی۔ الیزا کو ملنے والی تمام تنقید کے درمیان ریحانہ بے چین اور پریشان ہو گئی۔ جب وہ کچھ کہنے والی تھی، الیزا نے اس کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا۔ پھر اس نے کہا، میرے چہرے کو دیکھیے، کیا میرے اوپر کوئی لائنر یا میک اپ لگا ہے؟ میں نے صرف ہونٹوں پر تھوڑی سی لپ بام لگائی ہے اور اپنی آئی برو کو اس طرح آرک کیا ہے تاکہ میرا انداز فلم کے کردار کے مطابق ہو سکے۔ میں نے اپنے بال بھی سب سے عام سے بن میں باندھ لیے ہیں۔ سب لوگ ششد رہ گئے۔ تب انہیں یہ سمجھ آیا کہ اس کا چہرہ بغیر کسی فاؤنڈیشن کے ہے۔ آج کل کسی کو بھی فلم کی شوٹنگ کے دوران بغیر میک اپ جانے کی ہمت نہیں ہوتی، تاہم الیزا بغیر میک اپ کے اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہاں موجود کئی اداکارائیں دل میں جل رہی تھیں۔
الیسا نے اپنا فون سکرین دکھایا۔ یہ وہ میک اپ تھا جو میک اپ آرٹسٹ نے میرے لیے کیا۔ حقیقت میں اس میک اپ کے ساتھ مجھے یہ شک ہو رہا ہے کہ میں پہلی معاون اداکارہ کا کردار کر رہی ہوں یا اس کی والدہ کا۔ ڈائریکٹر چیور نے اس کی اسکرین پر ایک نظر ڈالی اور دم بہت رہ گیا۔ الیسا قدرتی طور پر خوبصورت تھی، لیکن وہ میک اپ کا انداز واقعی اسے کافی روایتی اور پرانا بناتا تھا۔ میک اپ آرٹسٹ گھبرا کر بولی، ڈائریکٹر چیور، کیا آپ نے میٹنگ میں مجھے نہیں کہا تھا کہ الیسا کی خوبصورتی کو تھوڑا کم کر دو جب میں اس پر میک اپ کر رہی تھی؟ آپ چاہتے تھے کہ اسے تھوڑا سا زیادہ درندگی اور چال بازی کا تاثر دو۔ ہاں، میک اپ کسی کی درندگی اور خوبصورتی کو اجاگر کر سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ الیسا نے بے پرواہ نظر میں خود اعتمادی تھی۔ اداکارہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ میں اپنی اداکاری سے کام کرتی ہوں۔ آنکھوں کے ذریعے ہی انسان اداکاری کرتا ہے۔ ڈائریکٹر چیور، میں آپ کو وہ درندگی اور چال بازی دکھا سکتی ہوں جیسے آپ چاہتے ہیں۔ الیسا، اتنی مغرور مت بنو۔ سنڈی نے الیسا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پہلے تم ہمیشہ وہ مرکزی اداکارہ رہی ہو جو خوبصورت اور مہربان ہو، لیکن اب تم پہلے معاون اداکارہ ہو جو ایک ظالم اور چال باز عورت کا کردار ادا کرو گی۔ یہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ بالکل، نعمان نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ڈائریکٹر چیور کی فلموں میں اداکاری کرنا آسان نہیں ہے، یہاں تک کہ تجربہ کار اداکار جیسے میں بھی صرف تیسری یا چوتھی کوشش میں کامیاب ہوئے ہیں۔ میں کوشش کر سکتی ہوں، الیسا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتفاق سے مس ٹرنر اور میں اگلے سین میں ساتھ ہوں گی۔ ڈائریکٹر چیور، اگر میں ناکام ہو گئی تو میں سیٹ چھوڑ دوں گی۔ میں جو بھی معاوضہ دینا ہے دے دوں گی، اور اگر میں کامیاب ہو گئی تو مجھے امید ہے کہ مجھے سیٹ کے قریب کسی ہوٹل میں رکھا جائے گا، نہ کہ ایک ایسا ہوٹل جہاں 30 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے اور جہاں مجھے اکیلے رہنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ براہ کرم میرے لیے ایک بہتر گاڑی کا انتظام کریں، نہ کہ ایک سستی فورڈ جو اچانک پنچر ہو جائے جب میں کسی دور دراز جگہ پر جا رہی ہوں، اور میرے لیے اہم خبریں پہلے سے بھیجیں، نہ کہ جب میں سیٹ پر پہنچوں اور سب کا ہیئر اسٹائل پہلے ہی بن چکا ہو اور مجھے اس کا علم نہ ہو۔ جہاں تک باقی چیزوں کا تعلق ہے، میں اپنے لاؤنج پر بحث نہیں کروں گی جو تیسری معاون اداکارہ سے بھی چھوٹا ہے۔ الیسا کی پرسکون اور نرم آواز سنائی دی۔ جیسے ہی وہ بول رہی تھی، ڈائریکٹر چیور کا چہرہ اور زیادہ سخت ہو گیا۔ اگر الیسا نے ذاتی طور پر یہ بات نہ کہی ہوتی تو اسے کبھی پتہ نہ چلتا کہ وہ 30 کلومیٹر دور ایک ہوٹل میں اکیلے رہ رہی تھی، یہاں تک کہ جو گاڑی وہ سفر کے لیے استعمال کرتی تھی وہ ایک پرانی فورڈ تھی۔ اسے ابھی یہ بھی پتہ چلا کہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے کسی فرد نے الیسا کو شوٹنگ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ کیا وہ سب کچھ جو اس نے کہا ہے سچ ہے؟ ڈائریکٹر چیور نے اپنی سخت نظر پروڈکشن کے عملے پر ڈالی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے لیڈر ویلز فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ کل میں نے ایک عملے کے فرد کو اس کے اسسٹنٹ کو میسج کرنے کو کہا تھا۔ واضح طور پر وہ جان بوجھ کر دیر سے آئی۔ کس طرح جرأت کرتی ہے کہ وہ ہم پر الزام لگائے؟ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ سنڈی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس لیے میں نے اسے دور رہنے کا انتظام کیا۔ یہ جگہ دور ہے اور یہاں صرف 2 اچھے ہوٹل ہیں۔ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ سنڈی نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں؟ کیا اس لیے کہ تمہیں یہ ناپسند ہے کہ میں فلم کی مرکزی اداکارہ ہوں؟ الیسا نے اس کی طرف دیکھنا تک گوارا نہ کیا، چونکہ وہ ایک اداکارہ کے طور پر کیریئر بنا رہی تھی۔
اس لیے حقیقی زندگی میں بھی ایسا عمل کرنا اس کے لیے تھکا دینے والا تھا۔ ڈائریکٹر چیور، کیا ہم اب شروع کر سکتے ہیں؟ الیسا کے برتاؤ کو دیکھ کر ڈائریکٹر چیور نے اپنی بھویں سکیری۔ اسے واقعی لگتا تھا کہ وہ ضدی ہے۔ اسے ضدی عملے کے ارکان پسند نہیں تھے کیونکہ انہیں کنٹرول کرنا مشکل ہوتا تھا۔ الیسا، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ اب تک میں نے صرف 2 لوگوں کو پہلی کوشش میں کامیاب ہونے دیا ہے۔ اپنی قیمت سے زیادہ نہ بڑھنا۔ الیسا مسکرا کر بولی، میرے پاس اپنی صلاحیت سے ثابت کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ میں حقیقتاً ایسی میک اپ سٹائل میں شوٹنگ نہیں کرنا چاہتی جو مجھے بدصورت اور پرانا دکھائے۔ یہ کہنے کے باوجود یہ نہیں شمار ہوتا اگر میں وہ نہیں ہوں جو کٹ کہوں۔ بالکل، ڈائریکٹر چیور نے سر ہلا کر جواب دیا اور پھر سنڈی کی طرف دیکھا۔ 5ویں سین کے لیے تیاری کرو۔ سنڈی ششدر ہو گئی۔ کیا یہ سین دوپہر 4 بجے نہیں ہونا تھا؟ چلو اس کے لیے اسے مزید مشکل بنا دیتے ہیں، ڈائریکٹر چیور نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ سنڈی دل میں خوش ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ 5واں سین فلم کا سب سے مشکل سین تھا۔ اس سین میں معاون اداکارہ مرکزی اداکارہ کو کونے میں دھکیل کر زہر دے دیتی تھی۔ شوٹنگ جلد ہی شروع ہو گئی۔ جب ایکشن کہا گیا، الیسا فوراً اپنی آنکھیں کھول کر اداکاری کے موڈ میں آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں دوا کا ایک پیالہ تھا۔ اس کا چہرہ باوجود اس کی معصومیت اور صاف ستھرائی کے ایک عجیب سی دہشت کا احساس پیدا کر رہا تھا۔ سسٹر، میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ جیسے ہی الیسا نے بولنا شروع کیا، اس کی آواز نے سب کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی دوراری۔ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ سنڈی دوا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ظاہر ہے میں تم سے ملنے آئی ہوں، چونکہ تم بہت بیمار ہو، تمہیں دوا پینی چاہیے۔ الیسا نے سنڈی کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ میرے قریب مت آنا۔ سنڈی خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ آؤ، میں ضمانت دیتی ہوں کہ تم دوا پینے کے بعد اب تکلیف میں نہیں رہو گی۔ الیسا کے چہرے پر ایک بے جان مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم اب تکلیف میں نہیں رہو گی یا حسد نہیں کرو گی، تم ایک ایسے مقام پر جاؤ گی جہاں انسان نہیں رہ سکتے اور وہاں سکون ہوگا۔ تم پاگل ہو، تم نے اس مشروب میں زہر ملایا ہے نا؟ میں یہ نہیں پیوں گی۔ سنڈی چلانے لگی۔ ڈیفنی، ہم پہلے دوست تھے، کیا تم نے ہمارا وعدہ بھلا دیا ہے کہ ہم ایک ساتھ بلندیاں چھوئیں گی؟ ہاں، لیکن میں خود ہی بلندیاں چھوں گی۔ مجھے تم سے واقعی نفرت ہو گئی ہے۔ جب بھی ہم ساتھ ہوتے ہیں تم ہمیشہ توجہ کا مرکز بنتی ہو۔ جو کچھ بھی سوچنا اور دیکھتا ہے وہ تم ہو۔ الیسا نے یہ بات بڑی سرد مہری سے کہی، لیکن اس کی آنکھوں میں بے عزتی اور درندگی کا تاثر تھا۔ جاؤ، مر جاؤ سسٹر۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، الیسا نے سنڈی کی ٹھوڑی زور سے پکڑ لی۔ ڈائریکٹر چیور اس منظر کو کیمرے سے دیکھ رہا تھا۔ الیسا بظاہر خوبصورت اور صاف ستھری دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس نے کردار کی درندگی، پاگل پن اور سفاکیت کو بہترین طریقے سے پیش کیا تھا۔ الیسا نہ تو چیخی تھی اور نہ ہی جان بوجھ کر اپنی آنکھیں بڑی کی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا یہ اس کی فطرت میں تھا کہ وہ اتنی بدذات ہو۔ الیسا کے مقابلے میں سنڈی کا اظہار نسبتاً مغالبہ آمیز اور غیر قدرتی تھا۔ وہ اپنے خوف اور مایوسی کا بخوبی اظہار نہیں کر پائی تھی، اس لیے اس نے چلانے اور آنکھیں پھاڑنے کی کوشش کی۔ یقیناً الیسا نے اداکاری میں سنڈی کو پچھاڑ دیا تھا۔ نعمان، سین میں شامل ہو جاؤ۔ ڈائریکٹر چیور نے مڑ کر مردانہ کردار کو پکارا۔ نعمان دنگ رہ گیا۔
مجھے تو چٹے سین میں آنا تھا کہ مجھے ابھی آنا چاہیے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ الیسا کی پوری صلاحیت کیا ہے، ڈائریکٹر چیور نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ تم اس کے حصے سے آگے بڑھو گے۔ نعمان نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ سر ہلایا۔ پہلے شاید وہ الیسا سے زیادہ خوش نہیں تھا، لیکن وہ تمام اداکاروں کی عزت کرتا تھا۔ اس کے علاوہ الیسا کی اداکاری سے وہ واقعی متاثر ہوا تھا۔ رک جاؤ، نعمان دوڑتا ہوا آیا جب اس نے الیسا کو سنڈی کو دوا پینے پر مجبور کرتے ہوئے دیکھا۔ حیرت اور غیر یقینیت کے ساتھ اس نے الیسا کو سختی سے کھینچ لیا۔ تم اسے کیا کھلا رہی ہو؟ الیسا کی خونخوار نظر فوراً ایک معصوم اور بے بس نظر میں بدل گئی۔ وہ بالکل ایک معصوم لڑکی کی طرح دکھ رہی تھی۔ میں اسے دوا دے رہی ہوں، وہ بہت بیمار ہے۔ تنویر نے بے خبری میں دوسری سگریٹ کا دھواں مکمل طور پر جلا لیا تھا۔ اس نے ایک ہلکی سانس لی اور مردانہ آواز میں کہا، بے شک وہ عورت اسے ہر بار حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ اس نے حقیقتاً ڈائریکٹر چیور کے سامنے اتنی بہترین اداکاری کی جو ہمیشہ کامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے سین میں نعمان نے ذاتی طور پر الیسا کو مارا تھا۔ الیسا نے اپنے محبوب سے مایوسی اور نفرت کو اتنی واضح اور منظم طریقے سے ظاہر کیا جیسے وہ خود محبت، نفرت، مایوسی اور موت کا تجربہ کر رہی ہو۔ تنویر نے اپنے ہاتھ میں موجود سگریٹ بجھا دیا اور پھر مڑ کر چلا گیا۔ ٹھیک ہے، ڈائریکٹر چیور نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ سین آخر کار ختم ہو گیا۔ الیسا نے اپنی آنکھوں کے کونوں سے آنسو صاف کیے اور پھر سکون سے اس کے پاس آئی۔ ڈائریکٹر چیور، کہ میری اداکاری ٹھیک تھی؟ ڈائریکٹر چیور نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ وہ بھی ایک سین سے باہر نکلی تھی جو پورے تنازع سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ اتنی جلدی اپنے کردار سے الگ ہو گئی، یہاں تک کہ نعمان جیسے تجربہ کار اداکار کو بھی خود کو دوبارہ سنبھالنے میں وقت لگتا ہے۔ وہ اداکاری کے کیریئر کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے وہ اس فلم کی مرکزی اداکارہ نہیں تھی، ورنہ ڈائریکٹر چیور نے اندر ہی اندر آہ بھری۔ تم رہ سکتی ہو، ڈائریکٹر چیور نے سر ہلا کر کہا، اور پھر پروڈکشن کے عملے سے کہا، الیسا کو قریب کے ہوٹل میں ٹھہرانے کا انتظام کرو اور تیسری معاون اداکارہ سے اس کا لاؤنج بدلوا دو۔ آج سے صرف آگے بڑھنا ہے، مجھے بے وقوف نہ سمجھو۔ اگر کسی نے دوبارہ ایسا کیا تو تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، چاہے تم یہاں کسی نے بھیجا ہو۔ ٹھیک ہے، لنچ کر لو۔ ڈائریکٹر چیور نے بات ختم کرتے ہی وہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ الیسا بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ سب لوگ اس کے آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی شکل کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شخص ڈائریکٹر چیور کے ساتھ پہلی بار کام کرتے ہوئے اتنی بہترین اداکاری کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ الیسا نعمان بہترین اداکار کے ساتھ شوٹنگ کرتے ہوئے بالکل بھی گھبرائی نہیں تھی۔ اس کی اداکاری حتیٰ کہ نعمان کے برابر تھی، جس سے مرکزی اداکارہ سنڈی مانت پڑ گئی تھی۔ سنڈی جو اپنی اسسٹنٹ کے ساتھ سہارا لے کر چل رہی تھی، اندر ہی اندر جل بھن رہی تھی۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ الیسا اتنی بہترین اداکاری کر سکے گی۔ اسے الیسا کو نکالنا ہوگا، ورنہ الیسا فلم کی ریلیز کے بعد اسے پیچھے چھوڑ دے گی۔ کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے سنڈی کو ایک خیال آیا ہو۔ اس نے ایک نگاہ گیسبو کی طرف ڈالی تو اسے احساس ہوا کہ تنویر اس سے بغیر بتائے جا چکا تھا۔ اس نے بیزاری سے سانس لی۔ تنویر جو کچھ ابھی دیکھا تھا وہ ضرور جان چکا ہوگا۔ تنویر جب گاڑی میں بیٹھا تو ڈرائیور نے پوچھا، مسٹر تنویر، کیا واپس کینبرا جا رہے ہیں؟ ابھی نہیں، چلے کہیں لنچ کرتے ہیں، تنویر نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور نے اسے ایک ریسٹورانٹ کے قریب اتار دیا۔ جیسے ہی تنویر نے اپنا کھانا ختم کیا،
اس کے موبائل پر شیڈرک کی کال آئی۔ کیا کر رہے ہو؟ کھانا کھا رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ تنویر نے بے پرواہی سے پوچھا۔ ڈائریکٹر چیور نے ابھی مجھے فون کیا تھا، شیڈرک نے کچھ فکر مندی کے ساتھ کہا۔ اس نے پوچھا کہ کیا وہ الیسا کو مرکزی اداکارہ بنا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ہم راضی ہوں تو اگلے سال فیلکس میڈیا کے لیے ایک فلم خود بنائے گا اور کاسٹ کے بارے میں فیصلہ ہم پر چھوڑ دے گا۔ تنویر نے ایبرو اٹھایا لیکن فوراً پہ کام سمجھ لیا۔ اگر وہ ڈائریکٹر چیور ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ الیسا نے ثابت کر دیا تھا کہ چاہے وہ کتنی بھی خوبصورت ہو، وہ انتہائی بدذات اداکاری کر سکتی ہے۔ اگر وہ فلم میں کام کرتی رہی تو سنڈی نہ صرف اداکاری میں الیسا سے ہار جائے گی بلکہ خوبصورتی میں بھی۔ فلم کی ریلیز ہونے کے بعد لوگ یقیناً مرکزی اداکارہ کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، جو کہ ڈائریکٹر چیور کی توقعات کے بالکل برعکس ہوگا۔ اس صورت میں الیسا کو بدلنا ضروری ہوگا، تاہم چونکہ ڈائریکٹر چیور کو باصلاحیت اداکار پسند ہے، اس لیے ویسا کرنے میں دل سے نہیں رکے گا۔ لہٰذا ڈائریکٹر چیور کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ سنڈی کو نکالنے کا کوئی طریقہ تلاش کرے۔ شیڈرک ہلکا سا کھانسا۔ ڈائریکٹر چیور نے کہا کہ اگر الیسا مرکزی اداکارہ بنتی ہے تو فلم کو بین الاقوامی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا جائے گا۔ وہ اگلے سال سنڈی کے لیے ایک نئی فلم بنائیں گے۔ سنڈی میری منگیتر ہے، پھر بھی شوٹنگ شروع ہو چکی ہے۔ اسے اس طرح بدل دینا مجھے بہت برا لگے گا، تنویر نے صاف گوئی سے کہا۔ جتنا وہ سنڈی سے نفرت کرتا تھا، وہ اس کی عزت نفس کو متاثر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ لیکن اگر وہ رک بھی جاتی ہے، الیسا پھر بھی اس سے آگے نکل جائے گی۔ شیڈرک ہلکا سا کھانسا اور پھر کہا۔ ڈائریکٹر چیور نے کہا کہ وہ شوٹنگ جاری رکھے گا۔ جب سنڈی کو مرکزی اداکارہ سے معاون اداکارہ میں تبدیل کیا جائے گا تو عوام کچھ بدتمیز تبصرے کرے گی، لیکن وہ اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے؟ تنویر کے خوش شکل اور خوبصورت چہرے سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ ڈائریکٹر چیور نے کہا کہ تم بھی صبح وہاں تھے۔ شیڈرک نے سرگوشی کی۔ بس عوامی طور پر اعلان کر دو کہ سنڈی اب دستیاب نہیں ہے، کیونکہ وہ جلد ہی شادی کر رہی ہے۔ چونکہ وہ کیمرے پر آنا چاہتی ہے تو ہم اسے کچھ ویرائٹی شوز میں شرکت کرنے دیں گے۔ اب جب کہ الیسا شہرت حاصل کر لے گی، وہ کمپنی کے لیے دودھ دینے والی گائے بن جائے گی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ اس عورت کی کارکردگی اتنی اچھی ہوگی۔ جب ہم نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، وہ چند سال پہلے اوسط تھی، لیکن جب سے اس کا رشتہ ٹوٹا ہے، اس کی اداکاری میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ اس کی اداکاری میں بہتری رشتے ٹوٹنے کی وجہ سے آئی، تنویر نے ہونٹوں پر ہنسی کے ساتھ کہا اور الیسا کی وہ نظر یاد کی جو بھی حال ہی میں مایوسی، نفرت اور غم سے بھری ہوئی تھی۔ کیا یہ اس لیے تھا کہ اس نے وہ درد جھیلا تھا؟ کیا وہ مونٹی سے اتنی زیادہ پریشان تھی؟